الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرے، ایسے نیک اعمال کرے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے۔ لیکن بعض دفعہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ انسان ایسے کام بھی کرتا ہے جو اس کی نیکیوں کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تو کچھ اعمال، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ نیکیاں ویسے ہی قبول نہیں ہوتی، جیسے انسان کا شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے کئی نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر میرے یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے اعمال کو ضائع کر دیا جاتا۔ تو اصل میں سمجھانا تو امت کو مقصود ہے نا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے نیکیاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ یا ریاکاری کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، یا اس کے بعد احسان جتلاتے ہیں تو وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تو وہ چیزیں ہیں جو عمل کی قبولیت میں رکاوٹ بننے والی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ہم نیکیاں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے نیکیاں ضائع کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان بڑی محنت کے ساتھ کوئی پھل توڑتا ہے اور وہ کسی ایسی ٹوکری میں جمع کرتا رہتا ہے، کسی ایسے تھیلے میں جمع کر رہا ہے جس میں بڑے بڑے سوراخ ہیں، اوپر سے محنت کر کے کوشش کر کے توڑتا ہے، اس کو تھیلی کے اندر جمع کرتا ہے، ٹوکری کے اندر جمع کرتا ہے، اور پیچھے سے وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب 2 دن 4 دن 6 دن کی پوری محنت اور مشقت کے بعد وہ خالی ہاتھ ہی گھر لوٹ جائے گا۔ تو ہم نے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نیکیاں تو ہم کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور دیگر بہت سارے نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ ایسے اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں جو نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ غریب کون ہے؟ مفلس اور غریب شخص کون ہوتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم تو اس کو غریب کہتے ہیں جس کے پاس درہم نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، ولا متاع، دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، بہت روپیہ پیسہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہت اچھی اچھی نعمتیں اور چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المفلس ان المفلس من امتی، میری امت میں غریب اصل میں وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، جو قیامت والے دن آئے گا بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، نمازیں پڑھ پڑھ کے ڈھیر لگائے ہوں گے، اس نے روزے بڑے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، صدقہ و خیرات کیا ہوگا، نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ اب وہ جنت میں جانے لگے گا، کچھ لوگ آ جائیں گے اپنی شکایتیں لے کے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کوئی آ کے کہے گا اے اللہ یہ جو بڑا حاجی، نمازی، ذکر اذکار کرنے والا، ہر وقت تسبیحیں پڑھنے والا، صدقہ و خیرات کر کر کے اس نے پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹا ہوا تھا، لیکن قد شتم ھذا، اس نے مجھ کو گالی دی تھی، مجھ کو برا بلا کہا تھا، میرے ساتھ برے الفاظ کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ وقذف ھذا، کوئی آ کے کہے گا اے اللہ اس نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا تھا۔ وسفک دم ھذا، کوئی کہے گا اس نے میرا ناجائز خون بہایا تھا۔ وضرب ھذا، کسی کو اس نے ناجائز مارا ہوگا۔ واکل مال ھذا، کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا۔
ایک لائن لگ جائے گی لوگوں کی شکایتیں لے کے آنے والوں کی. لوگ اپنی اپنی شکایتیں لے کے آ جائیں گی. بیوی اپنی شکایت لے کے آ جائے گی کہ اس کا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا. والدین آ کے کہیں گے یہ میری اطاعت اور فرما برداری ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا. ہمسائے اپنے حقوق کا تذکرہ لے کے آ جائیں گے. تو شکایتیں لے کے آنے والوں کی ایک لائن لگ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالی حکم دیں گے کہ اس نے جتنا جتنا کسی پہ ظلم کیا ہے نا, وَيُؤْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ وَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ, لوگوں میں اس کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ, جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ, ان کے گناہ لیے جائیں گے جن پہ اس نے ظلم زیادتی کی ہے. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ, اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. پھر ہوگا کیا کہ نیکیوں کے ڈھیر ختم ہو گئے, ادھر گناہوں کے ڈھیر لگ گئے. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ, پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت صحیح بخاری کے اندر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج جس نے کسی پہ ظلم کر رکھا ہے اس کی عزت کے حوالے سے یا کسی بھی معاملے میں اس نے کسی بھی حوالے سے اس پہ ظلم کیا ہے, اس کی عزت خراب کی ہے, اس کو طعن و تشنیع کی ہے, اس کو چاہیے کہ ابھی دنیا میں معاف کروا لے. اس دن کے آنے سے پہلے لا درہم ولا متاع, کوئی درہم نہیں ہوگا, کوئی دینار نہیں ہوگا, کوئی چیز پاس نہیں ہوگی دینے کے لیے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنی نیکیاں ان لوگوں کو دینی پڑیں گی. تو یہ حدیث یہ بات واضح کرتی ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنی طرف سے بہت نیکیاں کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اپنی نظروں میں اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں. لوگ بھی کہتے ہیں بڑا نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, بڑا عبادت گزار ہے, سجدے بڑے طویل کرتا ہے, تسبیح ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرنے والا ہے. لیکن لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات, حقوق العباد والا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمیں اپنی ساری نیکیاں بھی دینی پڑیں گی, الٹے ان کے گناہ بھی سامنے لینے پڑیں گے. لوگ شکایتیں لے کے آ جائیں گے, قد شتم ھذا, کوئی کہے گا اس نے مجھ کو گالی دی تھی, میرے ساتھ برے لہجے میں بات کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. اور کوئی آ کے کہے گا کہ اے اللہ قذف, اس نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا. آج کل ہم تحقیق بھی نہیں کرتے, اگر کسی کی چھوٹی بات کا پتہ چل جائے, اس کی کسی غلطی کا, اس کے کسی گناہ کا, تو مزے لے لے کے اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہوتی ہے. یعنی جس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے اس کی غلط بات چاہے وہ صحیح, اس کی تصدیق کیے بغیر ہی اس کی غلطیوں کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں اس نے وہ غلطی کی ہے یا نہیں کی. تو کسی پہ جھوٹا الزام لگا دینا, خاص طور پہ بدکاری کا الزام لگانا, یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا رکھی گئی ہے 80 کوڑے جو کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے. تو وہ کہے گا اللہ اس نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا تھا. ایک آ کے کہے گا سفک دم ھذا, اس نے میرا ناجائز خون بہایا تھا, قتل کر دیا, یا ویسے کسی کو مارا اس کا خون بہنا شروع ہو گیا. کسی کو قتل کرنا ایسے ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, جو کسی مومن کو, مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے, فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, اس کی سزا جہنم میں ہے, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اتنا بڑا گناہ. وَضَرَبَ ھذا, کوئی آ کے کہے گا اللہ یہ بڑا طاقت والا تھا, اس کے بڑے تعلقات تھے, اس کو پتا تھا کسی غریب کو مار لوں گا تو مجھے چھڑوانے والے بہت ہیں, میرا تو فلاں ایم پی ہے واقف کا, فلاں ایم این اے سے میری دوستی, فلاں پولیس افیسر میرا جاننے والا, فلاں ڈی پی او ڈی سی او سے میرے تعلقات, میں تو جناب صحافت سے تعلق رکھتا ہوں, میں تو کسی کو بھی جا کے دھمکی دے لوں گا. تو یہ تو اپنے تعلقات پہ اس کو اتنا گھمنڈ تھا, اس نے اس کی وجہ سے مجھ کو ناجائز مارا تھا. تو نے اس کو طاقت دے رکھی تھی, تو نے اس کو صحت, تندرستی, جوانی عطا کی تھی, اس نے اپنے اس سٹیٹس کا, اپنے ان تعلقات کا, اپنی اس جوانی اور صحت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ کو ناجائز مارا تھا. وَأَكَلَ مَالَ ھذا, کوئی آ کے کہے گا اللہ اس نے میرا ناجائز مال کھایا تھا. ناجائز مال کھانے کی بھی تو بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں نا. کسی کو دھوکے کے ساتھ مال بیچ دیتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, اور یار فلاں کے ساتھ میں نے ایسے کیا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا. دکاندار ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہیں کہ جناب دیکھا میں نے اس کو ایسا داؤ لگایا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ بڑی باتیں کرتے تھے. چیزیں بیچنے والا لوگوں کو جھوٹ بول کے چیز بیچ دیتا ہے, ملاوٹ کر کے بیچ دیتا ہے, اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ جناب میرا کسی کو پتہ نہیں چلتا. کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے اپنے تعلقات کے بل بوتے پہ, اپنے یتیموں کی, یتیم بھتیجوں کی, بھانجوں کی, ان کی جائیداد کھا لیتے ہیں, ان کی وراثت کھا لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما,
جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہوتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور وہ بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ ہم نے تو کبھی کسی کا مال کھاتے ہوئے سوچا ہی نہیں نا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ظلم قید شبر من الارض، کسی نے ظلم کے ساتھ ایک بالشت زمین کسی کی قبضے میں لے لی، ہتھیا لی، پتہ ناجائز طریقے سے دھوکہ دے کے اس پہ قبضہ کر لیا، فرمایا توکہ سبع ارضین، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق اس کو پہنائیں گے۔ اتنا بڑا گناہ۔ من اقتطع حق امرئ مسلم بیمین فاجر، جو جھوٹی قسم کھا کے کسی کے مال لے لیتا ہے، قسم کھا لی اللہ کی قسم یہ میرا ہے، جھوٹی قسمیں، فقد اوجب اللہ علیہ النار، اللہ نے جہنم کو اس پہ واجب کر دیا، وحرم علیہ الجنہ، جنت کو اس پہ حرام قرار دے دیا۔ تو کسی کا مال کھا لینا اس کی بڑی شکلیں ہوتی ہیں نا، میں نے کہا کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لے، کسی کو دھوکہ دے کے مال بیچ لیتا ہے، ملاوٹ کر لیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ یا رشوت لیتا ہے، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، کام ہی نہیں کرتا، جناب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تھوڑے سے پیسے لے کے کر بھی دیا۔ رشوت لینا یہ بھی تو کسی کا ناجائز مال کھانے والی بات ہے نا۔ یا اپنے عہدے اور اختیار کو استعمال کرتا ہے، قرآن کہتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو۔ تدلوا بها الی الحکام، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم معاملے کو حکام کی طرف لے جاتے ہو، پتہ ہے کہ وہ وہاں میری سنوائی ہوگی، جج میرا جاننے والا، مجھے عدالتوں کے داؤ پیچ بہت آتے ہیں، میرے تعلقات بہت زیادہ ہیں، چلیں اس بہانے اس کو تنگ ہو کے اس سے مال کچھ چھین لوں گا۔ مختلف طریقوں سے، بہانوں سے ہم لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ مال کھانے والے جب آئیں گے نیکیاں لے کے، تو ان کو ایک ایک چیز کا بدلہ دینا پڑے گا، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، لوگوں کو دی ہوئی ایک ایک گالی کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی، لوگوں کی ہوئی چگلیاں، چگلی سے بھی تو عزت خراب ہوتی ہے نا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ مال، اس کی عزت، اس کا خون حرام ہے۔ چگلی سے بھی تو عزت خراب ہوتی ہے نا، کسی کو اللہ نے عزت دے رکھی ہے، یا کسی کو اس کی برائی کا نہیں پتا تو ہم جا کے بتاتے تمہیں پتا ہے فلاں اس طرح کا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ابھی اس کے بارے میں، اس کی تو بڑی کہانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے دکھایا گیا کہ تانبے کے ناخن ہیں لوگوں کے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے یاکلون لحوم الناس، جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ گوشت کیسے کھاتے تھے؟ ان کی عزتیں خراب کرتے تھے، چغلیاں کر کر کے ان کی برائیاں، ان کے نقائص کو اچھالا کرتے تھے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں یہ، ہمارے ہاں نا یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم نے دینداری کا معیار صرف نماز کو بنایا ہوا ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، صدقہ و خیرات کیا، ذکر اذکار کیا، تسبیح پڑھ لی، لیکن لوگوں کے معاملات کو نہیں دیکھتے۔ بڑے بڑے حاجی، نمازی، تہجدیں پڑھنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے، وہ بھی اپنی بہو بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ ویسے حاجی صاحب بڑے نیک ہے، تہجد قضا نہیں ہوتی، لیکن ان کے گھر میں ان کی بیٹی پہ، ان کی بہو پہ ظلم ہوتا ہے۔ بڑے بڑے دیندار اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ قسم دے کے کہا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ پریشان ہو کے پوچھتے اللہ کے رسول کون ایسا بدبخت ہے؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی تکلیفوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ بڑے بڑے دین کے دائی، دین کے کارکن اور جناب فلاح عامہ کے بڑے بڑے پروجیکٹ چلانے والے اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس پہ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، اپنے سسرال والوں کو تنگ کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں، اور دیگر جو رشتہ داروں کے معاملات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو دینداری صرف اور صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی دین کے مطابق ہونے چاہیے، ورنہ کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی، بڑے نوافل پڑھنے والی، لیکن اس کے اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا کہ بڑی مشکل سے بیچاری فرضی نمازیں پڑھتی ہے اور صدقہ و خیرات بھی بہت کم کر پاتی ہے،
روزے بھی بمشکل فرضی پورے کرتی ہے، نفلی روزے بھی بہت زیادہ نہیں رکھتی، لیکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، فرمایا داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ تو دین پورے کا پورا اختیار کریں گے پھر کامیابی ممکن ہے۔ یہ دین کا آدھا تصور ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، جس کو ہم نے تقوی اور دینداری کا نام دیا ہوا ہے، اور اسی کو دین، یہ دونوں کام اگر کریں گے تو پھر ہی اللہ کے ہاں کامیابی ہوگی، وگرنہ ایک طرف سے نیکیاں کرتے چلے جائیں گے اور قیامت والے دن پھر نیکیاں لینے والوں کی بھی لائن لگی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اگر ہماری زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے فیس بک پہ لکھے ہوئے جملوں سے لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، عزتیں خراب ہوتی ہیں، ہمارے سٹیٹس لگانے سے کسی کی چغلی ہوتی ہے، کسی کی عزت خراب ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیاں ان کو دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بڑی نیکیاں اللہ کی توفیق سے سارے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں یہ سبق بھی ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اگر لوگوں کو تنگ کریں گے، کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف دیں گے، اس کی عزت کے معاملے میں، اس کے گھر والوں کے معاملے میں، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، یا کسی کا مال کھا کے، کسی کو دھوکہ دے کے، یا کسی پہ جھوٹا الزام لگا کے، کسی بھی طور پہ کسی کو اگر ہم تنگ کریں گے، کسی کو پریشان کریں گے، تو اس کے بدلے میں ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے۔ فرمایا اخذ من خطایاہم، جتنا جتنا کسی پہ ظلم کیا ہوگا ان کے گناہ لیے جائیں گے، طرحت علیہ، اس پہ ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔